کھلوانا یعنی افطاری کا انتظام کرنا، یہ ایسا اجر ہے میرے بھائیوں۔ روزے دار کو جو اجر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو یعنی افطار کروانے والے کو بھی اس کا اجر دیتے ہیں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، یا اپنے آس پاس محلے والوں کو، اپنے سب سے پہلے قریبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی کرو، اپنے خاندان میں دیکھو، غریب کو دیکھو، یتیم کو دیکھو، مسکین کو دیکھو، بیوہ کو دیکھو، اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو پڑوس میں کونے دیکھو، پڑوس میں نہیں ہے تو محلے میں دیکھو، محلے میں نہیں شہر میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کو کسی اور تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مستحق ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جب آیت مبارک لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اترتی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آئے دوڑے دوڑے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ایسا باغ ہے جو مجھ سے کئی باغوں کے اندر سب سے پسندیدہ باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے راہ میں دے دوں۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، جیسے آیت اترتی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا باغ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے طلحہ، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس باغ کو لو اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یہاں سے ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوں، روزے کھلانے کا اہتمام کر رہے ہوں، یا کسی کے مسکین اور یتیم کا کفالت کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو، چاہے ننیالی رشتے ہوں یا ددیالی رشتے ہوں، کسی بھی طریقے سے رشتے جڑتے ہوں تو صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے، صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے اندر اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، بہت فضیلت اس کی ہے۔ متعدد دفعہ آپ نے قرآن کے سلسلے میں سنا ہوگا، اہل علم نے بیان کیا ہوگا، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، اگر استطاعت ہے اعتکاف کا اہتمام کرنا،